متعین ہے کہ کون انسان دنیا میں کتنے وقت کے لیے آیا ہے، کون انسان دنیا کے اندر کتنی زندگی گزارے گا، کتنا وقت گزارنے کے بعد انسان کو مرنا ہے، یہ انسان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ لیکن انسان دنیا کے اندر آیا، انسان کو یہ علم نہیں ہے کہ مجھے کب جانا ہے، مجھے کب ماں باپ کو چھوڑ کے جانا ہے، مجھے کب اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے دنیا سے جانا ہے، میں نے کب اپنا بینک بیلنس، اپنی یہ زمین جائیداد، اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے مجھے دنیا سے کب جانا ہے، یہ بات انسان کے علم کے اندر نہیں ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی انسان کو ملی ہے، اس زندگی کے اندر انسان نے اپنے مقصد کو اگر نہیں پہچانا تو انسان ناکام ہے۔ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جس زندگی کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا۔ اگر انسان نے اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اپنے مقصد کو نہیں پہچانا، تو موت کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اس انسان کے لیے ناکامی ہوگی۔ انسان دنیا میں آیا ہے، انسان کو سوچنا ہے کہ مجھے اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، مجھے دنیا میں کیا کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور میں دنیا سے جاؤں گا، میری موت آ جائے گی، مجھے قبر کے حوالے کیا جائے گا، تو موت کے بعد پھر مجھے کہاں جانا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر انسان جو بھی دنیا کے اندر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے انسان کو بتایا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ نے اپنے دن، اپنی راتیں، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا انسان کو کیسے گزارنا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہے۔ اور ہمارا نمونہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ لیکن اگر انسان نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑا، آپ کی سنتوں کو چھوڑا، آپ کے بتائے ہوئے راستے کے چھوڑ کر کے غیروں کے طریقے کو اپنایا، غیروں کے نقش قدم پر چلا، تو انسان کی یہ کامیابی نہیں بلکہ ناکامی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان دنیا میں جیسے زندگی گزارے گا، جس سے محبت کرے گا، جس کے طور طریقے کو اپنائے گا، کل قیامت کے دن اس انسان کو اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اگر اس انسان نے دنیا میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنایا، نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر چلا، تو یقیناً انسان کل قیامت کے دن مرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے ماننے والوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ لیکن اگر انسان نے دنیا کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو توڑا، اس نے من چاہی زندگی گزاری، اس نے دنیا داروں کے طور طریقے کو اپنایا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں کو بھول بیٹھا، تو کل قیامت کے دن یہ انسان اللہ کے نبی علیہ السلام کے ماننے والوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، بلکہ اس انسان کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے نافرمانوں کے ساتھ، نہ ماننے والوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم نے اس دنیا کے اندر اپنی موت کے بعد کی جو زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے، اس انسان نے اسی دنیا کے اندر اس دنیا کی تیاری کرنی ہے، پھر جا کر کے انسان کے لیے کامیابی ہوگی۔ یہ دنیا کا مال و دولت، یہ دنیا کا پیسہ، یہ دنیا کا دبدبہ، یہ انسان کی کامیابی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان غریب ہے، یہ غربت سے نکل کر کے یہ کروڑوں کا بینک بیلنس بناتا ہے، یہ گاڑیاں خریدتا ہے، یہ زمین جائیداد خریدتا ہے، لیکن یہ انسان کی کامیابی نہیں ہے، یہ انسان کی کامیابی نہیں ہے۔ انسان کی کامیابی وہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں ڈالا جائے، یہ انسان کی کامیابی ہے۔ اگر انسان دنیا میں مال و دولت والا ہے، یہ دبدبے والا ہے، یہ طاقت والا ہے، لیکن اگر مرنے کے بعد اس انسان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا، یہ جنت کا حقدار نہیں ہوگا، یہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہوگا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جانے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو یقین تو سوچئے ذرا، غور کیجئے، اگر ہمارے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے تو یہ دنیا کا مال و دولت کس کام کا، یہ دنیا کی دنیا داری کس کام کی، یہ دنیا کی جائیداد کس کام کی، یہ دنیا کے مکانات، یہ دنیا کا آرام اور سکون، یہ دنیا کی جائیداد، یہ دنیا کی گاڑیاں، یہ کس کام کا ہے؟ کسی اللہ والے نے کہا ہے
کسی اللہ والے نے کہا ہے کہ اگر انسان دنیا کے اندر کوئی غریب ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں، جس کے پاس گاڑیاں نہیں، جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں، جس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ انسان ایسا غریب ہے کہ دنیا والے اس سے دور ہیں، لیکن اگر کل قیام مرنے کے بعد اس انسان کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہوتا ہے تو یہی انسان کامیاب ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان دنیا کے اندر مال و دولت والا، یہ گاڑیوں والا، یہ دبدبے والا، کوئی بہت بڑا حاکم ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی کسی اور عہدے میں ہے، لیکن اگر مرنے کے بعد اس انسان کے بارے میں جنت کے بجائے جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے تو سمجھو کہ مال و دولت، یہ گاڑیاں، یہ بینک بیلنس، یہ سب کچھ انسان کے لیے ناکامی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا ہے، پھر جا کر کے انسان کے لیے کامیابی ہوگی۔ لیکن ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کے طریقے کو چھوڑ کر کے غیروں کے طریقوں کو پسند کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے۔ امریکہ کا ایک یہودی مائیکل ہارٹ، جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، غالباً 1970-80 کے آس پاس انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے کتاب کے اندر، ہر آدمی جب کتاب لکھتا ہے تو لکھنے سے پہلے کتاب کا جو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو انہوں نے شروع میں لکھا ہے کہ میری کتاب لکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں نے جو زندگی گزاری، جو 28 سال میں نے پوری دنیا کی مذاہبوں کا مطالعہ کیا، دنیا کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کیا، انہوں نے لکھا ہے کہ اس 28 سالہ مطالعے کے دوران جن شخصیات سے میں متاثر ہوا ہوں، میں نے اس کتاب کے اندر ان شخصیات کا ذکر کیا ہے، اور جس شخصیت سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہوں اس کا ذکر میں نے پہلے نمبر پہ کیا ہے، اس سے زیادہ پھر دوسرے نمبر پہ، اسی ترتیب کے ساتھ میں نے اس کتاب کے اندر ان شخصیات کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ ایک یہودی ہے، تو اس یہودی نے جو ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر سب سے پہلے جو شخصیت کا ذکر کیا ہے وہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ اور جس دن انہوں نے اپنی اس کتاب کو شائع کیا کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا، اس اجتماع کے اندر اپنی کتاب کا اجرا کیا، یہودیوں نے اس پر سوالات اٹھائے، انہوں نے اس پر سوالات اٹھائے کہ تو نے اس کتاب کے اندر سب سے پہلے اللہ کے نبی کا ذکر کیوں کیا، تو نے کسی یہودی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہودیوں کے اندر بہت بڑے بڑے عالم ہیں، ہمارے بہت بڑے بڑے جن کو ہم مانتے ہیں، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب تاریخ کا مطالعہ کیا، میں نے دیکھا کہ اللہ کا نبی جب دنیا کے اندر آیا اس کو کتنی مشکلات اٹھانی پڑی، اس کو کتنی مشقتیں اٹھانی پڑی، اس کو کیا کیا تکلیفیں دی گئی، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ان کے قریب آنے کو نہیں ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے ماننے والے پیدا ہوئے جنہوں نے اس کا دین کو سچا مانا، حق مانا، اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ اگر اس کا دین جھوٹا ہوتا، اس کا دین ناقص ہوتا تو اس کے ماننے والے وہ بھی اس دین سے ہٹ جاتے، لیکن وہ لکھتے ہیں کہ 1400 سال ہو گئے، اگر یہ دین جھوٹا ہوتا، اس دین کا یہ چلانے والا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر یہ لوگوں کو بیوقوف بناتا، یہ جھوٹ کے ذریعے اپنے دین کی دعوت دیتا تو یہ جھوٹ اس کی زندگی میں چلتا، 1400 سال تک جو بات چلے گی وہ جھوٹی نہیں بلکہ سچی بات ہو سکتی ہے۔ غیر بھی اس دین سے متاثر ہوئے، یہودیوں نے بھی اس دین کو قبول کیا، وہ بھی متاثر ہوئے کہ اگر صحیح دین کوئی ہے، صحیح مذہب کوئی ہے تو وہ اسلام ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر چلیں، آپ کی سنتوں کو اپنائیں، جب تک دنیا کے اندر ہیں اسی کلمے پر قائم و دائم رہیں۔ اگر ہم نے ایسی زندگی گزاری تو یقیناً موت کے وقت بھی ہماری زبانوں پر اللہ کا رب العزت کلمہ جاری و ساری فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربنا